السلام علیکم گائز، جھٹپٹی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی تعریف میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، جس کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں عبدالخالق کی، جن کا لقب ہے خالد مولائی۔ مری بلوچ ان کی کاسٹ ہے اور یہ ڈیرہ لیار میں رہتے ہیں۔ بچپن میں ان کے باپ نے عبدالخالق نام رکھا تو عبدالخالق نے اپنا نام چینج کر کے خالد مولائی رکھا، جو دنیا آج خالد مولائی کے نام سے جانتا ہے۔ خالد مولائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا گھر 2 کمروں میں مشتمل کچی دیوار سے بنا ہوا تھا۔ وہ بارشوں سے گر کر ہر سال نئی دیوار بناتا تھا۔ نہ اس کا اپنا گھر میں کچھ خاص نام تھا اور نہ ہی باہر کے لوگوں میں ان کی پہچان تھی۔ خالد مولائی در بدر ٹھوکریں کھاتا تھا۔ پھر 2009 میں اللہ کے کرم سے ان کو ایک آفر آیا ڈرائیونگ کی، تو انہوں نے بس چلانا شروع کیا۔ وہ بس حمید اللہ مری کی بس تھی، جو ہب چوکی میں رہتے ہیں، جو آج تک ان کے بسز ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ لیار سے ہب چوکی کی لائن میں چلتی ہیں۔ حمید اللہ کی ایک بس نہیں بلکہ بہت سارے بس ہیں اور ان کی ایک الگ پہچان ہے۔ تو دوستوں، مزید خالد مولائی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے اس نے بہت سارے پیسے کمائے۔ وہ کچھ پیسے اپنے گھر پہ خرچ کرتا تھا اور کچھ سیو کر کے جمع کرتا جاتا تھا۔ پھر ان کے گھر والے ان کی عزت کرنے لگے۔ اس نے اتنے پیسے کمائے کہ وہ اپنے لیے کئی کوچز خرید سکتا تھا، مگر اس نے اپنے آنے والی نسل کے لیے کئی زمینیں خرید لیے۔ ڈیرہ لیار میں 15 ایکڑ زمین بلکہ ڈیرہ مراد جمالی میں 10 سے 12 زمین خرید لیے، اور ڈیرہ لیار میں اس نے اپنے لیے ایک گھر بنایا۔ خالد مولائی ہر نئے سال میں 1 یا 2 جریب زمین خرید لیتے ہیں۔ اس نے اپنے لیے 2 ٹریکٹر خرید لیے۔ ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں، اور ان پیسوں کو وہ غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، غریب لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آرزو اور خواہش ہے، کیونکہ وہ خود غریب رہ چکے تھے۔ ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ لیار میں ان کا نام عزت داروں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی آج سب عزت کرتے ہیں، سرداروں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جو لوگوں کی نظروں میں ایک بیکار اور عام آدمی تھا، مگر آج لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں بریانی کی دیگ وہاں بھوکے لوگ۔ اس کا مطلب میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا کہ جہاں پر پیسہ وہاں پہ لوگوں کا ہجوم۔ خالد مولائی نے 2 فروری 2023 کو سیاست میں قدم رکھا۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر رہے، وہ نواز شریف کے حق میں بولتے تھے، ان کی تعریف کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص نواز شریف کے بارے میں برا کہتا تو خالد مولائی ان کو روکتے تھے۔ اکثر سوشل میڈیا پر نون لیگ کی تعریف میں کچھ الفاظ شیئر کرتے۔ ان کی یہی چاہت اور خواہش تھی کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو۔ ایک نشست کی ضرورت تھی، مگر نون لیگ کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ پھر اس نے نون لیگ کو خیر آباد کر دیا۔ 20 اکتوبر 2023 میں اس نے پارٹی بدل لی۔ اس نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی بدلنے سے خالد مولائی نے کئی لوگوں کے دل جیت لیے، کیونکہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوئے جن کی آج ڈیرہ لیار میں نام ہی نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بستے ہیں، اور وہ ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری عبدالمجید بادینی صاحب، جس نے سیلاب میں اس نے غریب عوام کی خدمت کی۔ اس نے الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا۔ پھر اس نے فری علاج کے لیے اسپتال کھولے، نلکے اور کھانے کی اشیاء تقسیم کیے، یہاں تک کہ عبدالمجید بادینی کی ذاتی زمین جو کہ 25 ایکڑ پر مشتمل تھی، 400 غریب گھرانوں میں مفت تقسیم کی اور زمین کے کاغذات تقسیم کیے۔ اسی موقع پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ کبھی کسی وڈیرے جاگیردار یا سردار نے مفت زمین کسی کو نہیں دی جو عبدالمجید بادینی نے غریب کو دی ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اپنی زمین تقسیم کرتا ہے اور غریب عوام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ایسے ہی لیڈر ہو تو پھر عزت تو ملنی ہی ہے، اور خالد مولائی نے اس کی پارٹی میں قدم رکھتے ہی سب سے پہلے میرا دل جیت لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، کہ کوئی ایسا شخص ووٹ لینے آئے جو آپ کا حق کھاتا ہو اور آپ کو کچھ دیتا نہ ہو، تو ان سے صرف یہی فرمائش کرنا کہ آپ میرے لیے 60,000 کا گدھا خرید کے لائیں، پھر ووٹ آپ کو دیا جائے گا۔ اگر اس نے 60,000 کا گدھا خرید کے نہیں لایا تو پھر سمجھو اس کی نظر میں آپ کی قیمت اور عزت گدھے سے بھی کم ہے۔ اسی بات پہ ویڈیو کو اختتام کرنے جا رہا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن میں اپنا قیمتی ووٹ کی قدر کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا نہ بھولیے اور یوٹیوب چینل جھٹپٹی کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔